بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 164 سے 168 تک 164 سے 168 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کے ہمارے اس درس میں جو موضوعات آئیں گے ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے اس کا تعلق داعیان حضرات سے ہے، واعظ و نصیحت کرنے والے لوگ، دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ، ان کے حوالے سے۔ اور پیچھے جو اصل موضوع چل رہا ہے وہی قوم موسیٰ کا، بنی اسرائیل، ان کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور اسی ضمن میں ہمارے سامنے یہ موضوع آئے گا کہ جس میں واعظ و نصیحت کرنے والوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد سرکش لوگوں کا انجام اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کا بھی تعلق اصل میں بنی اسرائیل ہی کے اس بڑے موضوع کے ساتھ ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر فاسقوں کو عذاب دنیا اللہ رب العزت نے سنائی ہے، اور انعامات الہی اور آزمائش جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو آج کے پہلے درس کے پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 166 تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وَإِذْ قَالَتْ، اور اذ جب، قالت کہا، امتن یہ نکرہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ترجمہ ایک گروہ کیا جا رہا ہے۔ امہ یہ گروہ کو، امت کو، کچھ لوگوں کے تعداد کو کہتے ہیں۔ تو امتن ایک گروہ نے کہا، منہم ان میں سے، اور ان میں سے مراد یہاں پر وہی اہل کتاب اور خصوصاً یہاں پر بنی اسرائیل مراد ہے، کہ لما تعظون، لما کیوں، تعظون تم سب نصیحت کرتے ہو۔ اور تعظون میں واعظ کا جو لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرنا، وہی لفظ یہاں پر موجود ہے کہ تم کیوں سب نصیحت کرتے ہو، قومن ایک ایسی قوم کو۔ اور یہاں پر اصل میں قوما آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، اوریجنلی کیا ہے، قومن، اور میم دو زبر من جو ہے اس کے آخر میں کیونکہ نون ساکن آ رہا ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ایک لفظ کے اوپر بات اس کے اوپر کی تھی کہ جب بھی آخر میں نون ساکنہ آ جائے تو سکون کو اگلے ایک اور سکون والے لفظ سے ملایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ یہاں پر دیکھیے تو اللہ کا لفظ جو ہے اس کے اندر بھی لام کے اوپر تشدید ہے جس میں اصل میں سکون ہوتا ہے، تو دو سکون والے لفظ کیونکہ مل نہیں سکتے ہیں اصل میں، تو اسی وجہ سے جو پہلا نون ہے اس کے نیچے ایک زیر لگا دی جاتی ہے۔ تو اس چھوٹے سے نون، جس کو عموماً چھوٹے نون کی طرح لکھا بھی جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نون قطنی، تو اس نون قطنی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، تو اس وجہ سے قومن اصل لفظ ہے، اور قومن اللہ یہاں پہ پڑھا گیا ہے۔ تو قومن یہاں پر بھی نکرہ ہے، تو ایک ایسی قوم کو، یعنی تم سب ایک ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم، کہ اللہ مہلکہم ان سب کو ہلاک کرنے والا ہے، کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، او معذبہم، او یا پھر معذبہم وہ عذاب دینے والا ہے ان سب کو، عذاباً شدیدا، عذاب، اور یہاں پر بھی نکرہ ہے عذاباً، تو اس نکرہ کے اندر پھر وسعت آ گئی، یعنی بہت بڑا عذاب، شدیداً، اور یہ تو لفظ ہی ظاہر ہے، شدت کو ظاہر کرتا ہے، سخت کو، تو اللہ جن کے اوپر سخت عذاب جن کو دینے والا ہے، یا پھر جن کو ہلاک کر دینے والا ہے، تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں، قالو، تو دوسرا گروہ کہتا ہے، معذرتن، کہ معذرت ہماری قبول کریں، یعنی معذرت وہ پیش کرتے ہیں ان کے لیے کہ معذرت کے لیے
الی ربکم تمہارے رب ہی کی طرف، تمہارے رب کی طرف، ولعلہم یتقون اور لعل شاید کہ یا امید کا بھی معنی اس کے اندر آتا ہے کہ امید ہے کہ ہم وہ سب یتقون وہ سب ڈر جائیں، یعنی ہم تو اس لیے یہ ان کے سامنے واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ شاید کہ وہ ڈر جائیں، اور یا امید ہے ہمیں کہ شاید وہ ڈر جائیں، اس کو قبول کر لیں۔ فلما نسوا ما ذکروا، فلما پھر جب نسوا، یہ نسا اور اسی سے لفظ انسان پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے، تو مطلب جو بھلانے کا معنی اس کے اندر ہے، تو نسو ان سب نے بھلا دیا، پھر جب ان سب نے بھلا دیا ما ذکروا، ما جو ذکروا وہ سب نصیحت کیے گئے تھے، یعنی جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، جب ان سب نے اس نصیحت کو بھلا دیا، اور نصیحت آپ کے سامنے اوپر ذکر ہو گئی، بھی انجینا تو اس کے ساتھ انجینا ہم نے نجات دی، الذین ان لوگوں کو جو ینہونا وہ سب روکتے تھے، ینہونا میں نہا یا نہیں کا لفظ ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے روکنا کسی چیز سے، تو وہ سب روکتے تھے، تو ان لوگوں کو اللہ نے نجات دی، عن السوء اس برائی سے، واخذنا یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو تو نجات مل گئی، واخذنا اور ہم نے پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جن سب نے ظلم کیا، ظلموا کا لفظ جمع ہے، یعنی یہ لوگ زیادہ تھے، تو ان ظالم لوگوں کو اللہ نے پکڑ لیا، بعذاب بئیس، بعذاب عذاب کے ساتھ، اور یہاں پر بھی عذاب یہ نکرہ ہے، یعنی ایک بڑے عذاب، بدترین عذاب کے ساتھ، اور بئیس یہاں پر بھی بئس جو کہتے ہیں وہ بھی برے کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر بدترین یا بہت برا عذاب اس کے ساتھ اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بما سبب اس کے جو، یعنی بی یا ساتھ یا وجہ، ما جو کانو وہ سب تھے، یفسقون، یفسقون میں فسق کا لفظ ہے، اور فسق نافرمانی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بار بار ایک عمل کے اوپر یعنی ایک نافرمانی کرتے چلے جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو کیونکہ وہ سب نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما عتوا، فلما پھر جب عتوا ان سب نے سرکشی کی، عما عن اور ما کو جوڑ کر پڑھا جاتا ہے عموماً، عما یہ لفظ آتا ہے، لیکن اصل میں دو علیحدہ ہیں، جیسے یہاں پہ لکھے ہیں عن سے یا کے بارے میں، ما جو نہو وہ سب روکے گئے تھے، تو پھر جب ان سب نے سرکشی کی اس بات سے کہ جس سے وہ روکے گئے تھے، عنہ اس سے، قلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سب سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃً قردۃً بندر، خاسئین سب ذلیل، یعنی ذلیل بندر ہو جاؤ، تم سب کے سب ذلیل بندر ہو جاؤ، تو خاسئین یہاں پر جمع کا صیغہ، اس لیے معنی میں سب کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 164 سے 164 اور 66 تک پڑھی، تو اس میں یہ سب سے پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، یعنی سب سے پہلے یہاں پر اس بستی یعنی جس کے بارے میں یہ ذکر گزرا ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلی دفعہ بلکہ پڑھا تھا، کہ جس میں اصحاب السبت کی بات ہوئی تھی، اور یہ لوگ کہاں پر رہنے والے تھے، یہ وہی اردن کا جو کہہ لیں بحیرہ عقبہ کا علاقہ ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ تفصیلاً بات کی تھی۔ تو اس بستی میں یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے، مچھلیوں کا شکار کرنے سے روکا تھا، تو انہوں نے، آپ نے جانا اس پچھلی دفعہ کہ انہوں نے ہیلہ سازی سے اس حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا، جس بات سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا اس کو اپنے اوپر جب جائز کر لیا، تو اصل میں ان کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، ان کو اب سمجھانے کے لیے اب دو گروہ ہیں یہاں پر، جو اس آیت کے اندر خصوصاً پہلی آیت میں ہم نے جو پڑھا، تو یہاں پر ہمارے سامنے دو طرح کی باتیں آئی ہیں، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نصیحت کیوں کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ان نصیحت کرنے والوں کو آگے نصیحت کر رہے ہیں کہ تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو، تو لہٰذا یہاں پر دو بنیادی گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ اس بستی کے لوگ اصل میں ٹوٹل 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، یعنی ایک تو وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ظالم تھے، جنہوں نے وہی ہیلہ سازی سے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کیا، تو ایک تو وہ گروہ ہو گیا، اور دوسرے جو ہے نا وہ 2 گروہ بچ گئے جو نصیحت کرنے والی سائڈ پہ۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، جن کے حوالے سے آگے بات آئی، قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم ولعلہم یتقون، کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری معذرت قبول کیجئے، ہم تو یہ کام کریں گے کہ شاید کہ یہ تقوی اختیار کر لیں، شاید کہ اللہ سے ڈر جائیں، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ تو ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو اصل میں منع کرتا تھا،
اور تیسرا گروہ ہمارے سامنے وہ آ رہا ہے جو خود اگرچہ نیک تھا لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا، بلکہ یہاں پر وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو منع کیوں کرتے ہو، تم ان کو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو کہ جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہی ہے، یا پھر اللہ تو ان کے اوپر عذاب ڈالنے والا ہے، تو اس لیے تم ان کو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو۔ تو ایک تو یہ اس کا معنی یہ کیا گیا کہ پہلا گروہ جو ظالم ہے، دوسرا گروہ جو ان کو نصیحت کرنے والا ہے، اور تیسرا گروہ وہ گروہ ہے کہ جو اصل میں نصیحت کرنے والوں کو روک رہا ہے کہ آپ نصیحت کیوں کر رہے ہیں، ان سے سوال کر رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ گروہ جو برائی سے منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، یہ بھی اصل میں نیک لوگ ہی تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بد لوگ تھے اور نیکی کا حکم دینے والوں کو روک رہے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ لوگ بھی خود بھی نیک تھے اور اپنی طرف سے اصل میں پورا زور یہ لگا چکے تھے۔ یعنی بعض کا ہوتا تھا کہ آپ لوگ خود بھی دین کی دعوت کچھ لوگوں کو دے چکے ہوتے ہیں، اپنا زور لگا چکے، اپنی تئیں کوشش کر چکے ہیں اور اس گناہ سے منع کر چکے، مگر ان کی ہٹ دھرمی کے بعد ان سے مایوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے۔ یعنی انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، اور اب ان پر عذاب آنے کے وہ لوگ منتظر تھے کہ اب تو جب انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا ہے اور ہیلے سازیوں میں جٹے پڑے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے یہ اپنی طرف سے گمان کیا کہ اب تو اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، ان پر عذاب آئے گا، تو لہٰذا اب یہ اصل میں پیچھے ہٹ گئے اور ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دی۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی تیسرا گروہ ایسا نہیں تھا کہ یہ بھی برائی کرنے والے تھے، بلکہ یہ بھی نیک لوگ تھے اور حق کی دعوت اصل میں دے چکے تھے، اور اب یہ جو لوگ ابھی تک دعوت کا کام کر رہے تھے ان کو اصل میں روک رہے تھے۔ اب یہاں پر جو جملہ آیا ہے لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، یعنی کیوں ان کے سمجھانے میں وقت ضائع کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب لکھ دیا ہے، تو تم انہیں کیسے بچا لو گے؟ یعنی ان کے پیچھے اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ رب العزت نے یعنی اگر ہدایت ملنی ہوتی تو مل چکی ہوتی، ہم نے ان کو سمجھا کے دیکھ لیا ہے، تو ان کا یہ خیال تھا۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ خود نیکی پر تم قائم رہو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو بعض آپ کو آج بھی دین کے نیک لوگ ایسے ملیں گے کہ جو کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب ہم دین کا کام جو ہے نا، یعنی ہم تو نیکی کے اوپر قائم ہیں، یہ لوگ جو ہے نا ہے ہی برے لوگ اور ان کو آپ چھوڑ دیں، یہ لوگ باز نہیں اصل میں آنے والے۔ تو ہم لوگ بھی بعض اوقات ایسے جملے بول دیتے ہیں عام طور پر، ایسے جملے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بالکل دین سے دور ہیں، ان کے لیے لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی ایسے جملے اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جناب ان کو چھوڑیں، ان سے خیر کی کیا امید کرنی ہے، ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اصل میں اس انداز میں وہ یہ بات چیت کر رہے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے کہ جبکہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسی وجہ سے پھر آخر میں ان لوگوں کا قول اللہ نے ان کا لاجک اور انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے، اور یہاں پر 2 دلیلیں انہوں نے پیش کی جو دین کا دعوت کا کام ابھی بھی کر رہے تھے، ابھی بھی وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمیں دعوت کا کام جاری رکھنا ہے، تو ان لوگوں نے پھر آگے سے 2 باتیں کی۔ تو برائی سے منع کرنے والوں نے اپنے عمل کی 2 وجہیں انہوں نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جرم میں نہ پکڑ لے، یعنی معذرتاً کہ ہم تو معذرت کرتے ہیں الی ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ نہ ہو کہ کل کو اللہ رب العزت ہمارا عذر ہی قبول نہ کرے، تو اس لیے ہم جو ہے نا حجت تمام کریں گے اور ہم تو ضرور یہ کام جو ہے کرتے رہیں گے کہ کہیں اللہ رب العزت ہم کو بھی قیامت والے دن نہ پکڑ لے کہ تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں، تم نے ان کو یعنی اس جو غلط کام حرام کو حلال کر بیٹھے ہیں اس سے روکا کیوں نہیں جبکہ تم وہاں پر موجود تھے۔ اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بے شمار قرآن مجید کی دیگر آیات بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی، اور جو ہے مختلف آپ کو اس کے اوپر قصص ملیں گے کہ جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو خود عبادت کرنے والا ہے، خود بڑا عابد ہے، زاہد ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا ہے تو یہ عبادت اس کے کسی کام آنے والی نہیں، بلکہ اس پوری بستی کو جو گناہ میں ملوث ہے اس کے سر پر دے مارا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی ایک مثال بھی یہ پیش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی کہ اگر کوئی ایک کشتی ہو اور اس کشتی کے اندر اگر نچلی جو ہے سطح پر رہنے والے اور کچھ لوگ اوپر کی سطح پر رہنے والے ہیں، اگر نچلی سطح پر رہنے والے لوگ جو ہیں اس کشتی کو توڑنا، خراب کرنا شروع کر دیں اور اس کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیں، تو اوپر والے لوگ کیا یہ کہیں کہ نہیں ان کو کرنے دو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اس کشتی کے نچلے حصے کو توڑتے ہیں تو پانی اندر داخل ہوگا تو اوپر والے لوگ بھی نہیں بچیں گے، بلکہ سب کے سب اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اسی ضمن میں پھر ان لوگوں نے اصل میں یہ بات کی
کہ معذرتن الی ربکم، پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ کہیں اللہ ہمیں ہی نہ پکڑ لے، تو ہم اپنی معذرت کے لیے تمہارے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہم اپنی معذرت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ان سے بھی معذرت ہے کہ جناب ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا عذر بن جائے کہ ہم تو منع کرتے رہے تھے، اور دوسری یہ کہ ہم کسی صورت نا امید نہیں ہونے والے، اس لیے امید کا ایک لفظ ہے آگے لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ اللہ رب العزت نے آخری پارے میں جو دوسری صورت ہمارے سامنے ہے سورۃ المرسلات، اس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا ہے؟ جب فرعون کی طرف بھیجا تو ان کو یہی نصیحت کر کے بھیجا اللہ رب العزت نے، انہیں کہا کہ انہ طغیٰ، کہ وہ تو یعنی کہہ لیں کہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی آپ جو ہے ہدایت کریں، نصیحت کریں، شاید کہ وہ ڈر جائے، شاید کہ وہ بھی اللہ کا خوف کر لے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور داعیوں کے لیے بڑی زبردست نصیحت ہے کہ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ تو اس وجہ سے انسان خود سے اپنے تئیں یہ فیصلہ نہ کرے کہ جناب اس بندے کو بڑا سمجھا لیا اب یہ نہیں مانے گا، بلکہ گاہے بگاہے کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہاں اچھے انداز سے، اور نئے نئے جو ہے انداز طریقے بندہ اپنائے کہ کبھی اس سے مثال کے طور پہ اس کو اچھے نرم لہجے میں سمجھایا، اگر اس طرح نہیں سمجھا تو کبھی سختی کر کے سمجھا لیں، اگر کبھی ویسے نہیں سمجھتا اس سے ناراض ہو جائیں، اس سے تھوڑے دن ملنا جلنا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے اس کا اثر کر لے۔ تو بعض اوقات اس طرح کے بہت سے جو ہے ہیلے بہانے انسان جو ہے وہ کر کے اس نیک کام کو کر سکتا ہے تاکہ لوگ اچھائی کی طرف اور دین کی طرف آ جائیں۔ تو دو یہاں پر انہوں نے باتیں کی، ایک تو اپنی عذر پیش کیا کہ قیامت والے دن ہمارا عذر بن جائے، اور دوسرا یہ کہ شاید کہ وہ لوگ بچ جائیں، شاید کہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 165 166 ہمارے سامنے ہے، تو اس میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو ما ذکروا بہ یعنی کس کی نصیحت کی گئی؟ جو پیچھے گزر چکا، کہ ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ جو حرام کام تم ہفتے والے دن جس سے اللہ نے منع کیا کر رہے ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا نَسُوا، انہوں نے اسے بھلا دیا۔ یعنی یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے بعض ظالم لوگوں کا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یعنی اس چیز کو یعنی کہہ لیں کہ سرسری لیتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر ہی زیادہ نہیں کرتے ہیں، اور کسی نے بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے اس بات کو نکال دیتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنے کی اصل میں ذہنت بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں لوگ یہاں پہ مراد ہے فَلَمَّا نَسُوا، تو ان لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ انہوں نے اصل میں اس بات کو، اس نصیحت کو لیا ہی نہیں، بلکہ اس کو بھلا دیا، اس کو اپنے پلے سے باندھا نہیں، جیسے ہم اردو میں محاورہ ہے نا، اپنے پلے سے اپنے یعنی کہہ لیں کہ چادر کی ساتھ گیرا لگا لے انسان، تاکہ اس کو کبھی بھولے نہیں کہ یہ مجھے کام کرنا ہے۔ یا جیسے آج کل لوگ ریمائنڈر لگا لیتے ہیں کہ ہاں مجھے آئندہ یہ فلاں ایک ہیبٹ، اپنی ایک نیک اچھی ہیبٹ ہم نے بنانی ہے، فلاں حرام کام سے بچنا ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ سے بچنا ہے، تو آپ اپنے لیے ایک ریمائنڈر بنا لیں کہ جناب آئندہ جب بھی ایسا ہو تو میں یعنی کسی دوسرے ساتھ والے کو کہتے کہ مجھے یاد کروا دینا کہ میں اگر کچھ ایسا غلط کام کرنے لگوں۔ تو انسان، یا اسی طرح فجر کی نماز ہے، اسی طرح نمازوں کے اوقات کی پابندی ہے، نمازوں میں دیر سے پہنچنا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تو اس میں انسان کو چاہیے کہ بھولے نہیں، کیونکہ پہلی غلطی جو ان لوگوں نے کی وہ کیا تھی؟ وہ بھول گئے، انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، تو کیا ہے اس سے جنہوں نے نصیحت کی ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرمایا کہ جب انہوں نے نصیحت کو بھلایا تو جنہوں نے نصیحت کی تھی ان کا کیا نقصان ہوا؟ اللہ نے بلکہ ان کو نجات دے دی۔ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، کہ جو لوگ برائی سے روکا کرتے تھے اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہاں اور پکڑا کن کو؟ کہ جو لوگ نافرمان تھے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور فسق کے اندر صرف ایک برائی نہیں ہوتی بلکہ اس برائی کو بار بار کرتے چلے جانا، اس کے اوپر یعنی دوام اختیار کرنا، بار بار اس بات سے باز ہی نہ آنا، تو یہ چیز اس کے اندر اصل میں شامل ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو کوئی شخص اگر ایک دفعہ کوئی گناہ کر لے تو کوئی فاسق نہیں بنتا ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اچھے بھلے نیک لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ اور چیز، اور اس کے اندر اگر انسان یعنی اس کے اوپر غور و فکر ہی نہ کرے کہ آج مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس کے اوپر شرمندہ ہی نہ ہو، اس سے توبہ ہی نہ کرے اور واپس پلٹنے کا اس کا راستہ ہی پھر بند ہو جائے، تو ایسا شخص پھر فاسقوں کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے کہ مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اب بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ان پر نافرمانی کی وجہ سے ایک عذاب بھیجا گیا، اور جیسا کہ یہاں پر بعذاب بئیس کہا کہ ان کے اوپر ایک بدترین عذاب اللہ نے بھیجا،
کہ شاید کہ وہ باز آ جائیں، تو ان کو باز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دفعہ یہ عذاب بھیجا، کیونکہ اسے اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت بھی ہو رہی ہے، اور اسی طرح سورۃ السجدہ میں بھی اس کی وضاحت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں قریب کا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی عذاب بعض اوقات ادنا عذاب پہلے آتا ہے، اور بعد میں پھر جب اس کے اندر پھر بھی نہیں ہٹتے ہیں تو اللہ رب العزت پہلے یعنی کہہ لیں ان کو ہچکولے دیتا ہے، ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے بھول گئے تھے اس کو یاد کرانے کے لیے اللہ رب العزت چھوٹا عذاب ان کی طرف بھیجتا ہے۔ تو لیکن اس چھوٹے عذاب کو بھی یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ بعذاب بئیس، کہ وہ بھی بڑا سخت اور بدترین عذاب تھا کہ جس میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، کہ جب انہوں نے سرکشی اختیار کر لی، یعنی پہلا کام کیا؟ بھول گئے، یعنی بھلا دیا، نصیحت کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ کانوا یفسقون، وہ فاسق بن گئے ہیں، یعنی بار بار اس غلط کام کو کرتے چلے جا رہے ہیں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو فلما عتوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی ہے، یعنی اب کیا ہے؟ وہ سرکش اصل میں ہو گئے ہیں، یعنی اب ان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر خوف ان کے اندر نہیں ہے۔ تو جب اس پر یہ پہلی یعنی نصیحت اور پہلے عذاب سے بھی یہ باز نہیں آئے، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو اللہ نے پھر کہا قلنا، پھر ہم نے کہا۔ اور آپ جانتے ہیں سورہ یاسین میں اور دیگر بہت سے مقامات پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے وہی انداز اپنایا، فرمایا قلنا، پھر ہم نے کہا۔ کیا ان سے کہا؟ کونوا، ہو جاؤ، قرادۃ خاسئین، بندر ذلیل۔ تو اللہ نے کہا، تو اللہ کیا کہا؟ کیا نہیں ہوا ہوگا؟ یقیناً اللہ رب العزت کا کہا فوراً ہوا، اور وہ سب کے سب جو ہے ذلیل بندر بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل بندروں جیسا یعنی مسخ کر دیا، ان کے چہروں کو، ان کی یعنی انسانی شکل میں تھے، اس کی انسانیت اور ان کی انسانی شکل اس کو ختم کر کے اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا ہے۔ اور یہ یعنی اور بعض نے تو یہ کہا نا کہ ان کو مسخ کی سزا دی گئی، اور بعض نے فرمایا کہ بعذاب بئیس سے مراد یہی مسخ تھا، یعنی پہلے دفعہ ہی اصل میں ان کو یہ عذاب مل گیا تھا۔ یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، دو عذاب نہیں ہوئے، بلکہ ایک ہی دفعہ جو عذاب جس کا ذکر بعذاب بئیس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ اصل میں وہ یہی قرادۃ خاسئین تھا کہ مسخ کر دیے گئے۔ لیکن جب ہم اس کو بغور دیکھیں تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا کے بعد دوبارہ فَلَمَّا عَتَوْا، یہ دیکھیں نا دوبارہ فَلَمَّا، یعنی پھر جب انہوں نے سرکشی کی، یعنی پہلے جو کام کر چکے اس کے اوپر عذاب کی بھی بات پہلے گزر چکی، اور اب ایک نئی بات دوبارہ سے آ رہی کہ پھر جب انہوں نے سرکشی کی ہے، یعنی عذاب دینے کے بعد بھی وہ نہیں سنبھلے ہیں، اس پہلی یعنی کہہ لیں جھنجھوڑنے کے بعد، اس پہلی جو ہے پکڑ کے بعد بھی جب ان کو ہوش نہیں آئی ہے، تو پھر دوبارہ سرکشی انہوں نے اختیار کی ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یعنی یہ معاملہ کیا ہے۔ تو لہٰذا پہلا عذاب تنبیہ کے لیے تھا، پھر بھی جب وہ متربے نہ ہوئے بلکہ سرکشی اختیار کی تو ان سرکشوں کو بندر بنا دیا گیا، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی شکلیں بدل کر بندر کی بنا دی گئی، یعنی یہاں پر دیکھیں واضح فرمایا کونو، تو اللہ نے جب کہہ دیا کونو قرادۃ خاسئین کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، تو واضح طور پر یہی ہے کہ یہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں صرف بندروں کی خصلتیں پیدا کر دی گئی تھی، یعنی بندر بنے نہیں تھے، بندروں جیسی حرکتیں شروع انہوں نے کر دی۔ لیکن اس تعویل کی ضرورت تب ہے جب اللہ کا انہیں بندر بنانا ممکن نہ ہو، یعنی اگر انسان یہ اس وقت سوچے کہ جب وہ انسان سمجھے کہ یار یہ اللہ نے کیسے کیا ہوگا، مطلب کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ یہاں پر تو وہی انداز اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کونو، ہو جاؤ، یعنی کن فیکون والی بات ہے، اللہ کا صرف فرمان ہونا کافی ہے اور وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کو ایک کن سے ختم کر دینے والے اور ایک کن سے بنا دینے والے ہیں، تو وہ ذات کیا انسانوں کو بندر میں تبدیل نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے اور اسی طرح المعجم الکبیر کے اندر البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو مسخ کرے، اور مسخ کرنے سے مراد کیا؟ یعنی ان کی شکل بدل دے، تو نہ اس کے پیچھے رہنے والا کوئی ہوتا ہے اور نہ اس کی نسل ہوتی ہے، یعنی پھر ان میں سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اچھا کچھ لوگ مر گئے اور کچھ لوگ بن پائے کچھ نہ بن پائے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مسخ کرتا ہے تو پھر ان میں سے نہ کوئی باقی رہتا ہے نہ کوئی بچتا ہے،
اور نہ ان کی کوئی نسل ہوتی ہے کہ ان کی نسل میں سے بعد میں کہ جناب یہ یعنی کوئی آج یہ کہے کہ جناب یہ جو آج کل بندر ہیں نا دنیا میں یہ انہی کی نسل میں سے ہوں گے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ اس حدیث سے ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ اصل میں ان کی نسل باقی نہیں رہتی ہے، یعنی یہ لوگ، اور ہم پہلے بھی یہ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ جب اللہ نے چاہا تو یہ لوگ اصل میں مر گئے اور ختم ہو گئے، یعنی ان کی نسلیں بھی باقی نہیں رہیں۔ تو آج کے جو بندر ہیں یہ اصل میں بندر ہیں، اور ہاں اللہ رب العزت جو ہے کسی کو کچھ کرنا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یعنی وہ لوگ باقی نہیں رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک اور چیز یہاں پر دیکھی ہے کہ آیت نمبر 165 میں ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب کی بات ہوئی، مثلا قحط یا بیماری وغیرہ، جو بھی اللہ نے ان کو عذاب بئیس ان کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 166 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جب ان کی سرکشی حد سے بڑھتی ہے تو ان کی شکلیں بدل کر بندر بنا دیا، جبکہ تیسرے گروہ کا واضح ذکر اللہ نے یہاں نہیں فرمایا، یعنی پہلے گروہ کا ایک جن کو نجات دے دی، ایک تو وہ ہو گئے کہ جن کو نجات مل گئی، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ نے سزا دے دی۔ اب جو تیسرا گروہ تھا کہ جن لوگوں نے اصل میں روکا تھا، جن کا آج تذکرہ آج کی آیات میں سب سے پہلے آیا تھا کہ جو لوگ نصیحت کرنے والوں کو کہہ رہے تھے کہ ان کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ، کہ ان کو تو اللہ عذاب میں پکڑنے ہی والا ہے، تو ان کا کیا بنا؟ تو اس حوالے سے اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ صرف اس جرم کا مسلسل ارتکاب کرنے والے ہی عذاب میں گرفتار ہوئے تھے، یعنی صرف یہی جو مجرم لوگ تھے نا، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ظالم لوگ، اصل میں انہی کے اوپر صرف عذاب آیا تھا، جیسا کہ بما کانوا یفسقون کے لفظ سے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فسق میں، نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے اور سرکشی میں بڑھ گئے، عتو کا لفظ بھی آ گیا ہمارے سامنے، تو ان سب سے ہمارے سامنے بات واضح ہوئی کہ یعنی یہ بار بار جو ان کا جرم ہے جب چلتا چلا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو قتل کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ اور باقی جو دو گروہ تھے جن کی ہم نے شروع میں 3 گروہوں کی بات کی تھی، تو جو بقیہ 2 گروہ بچے وہ دونوں ہی اصل میں بچ گئے، اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے، بعض مفسرین کا، کہ وہ بھی برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے، یعنی یہ بھی بات کی ہے بعض نے کہ وہ لوگ بھی اصل میں ہلاک ہو گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور بعض نے یہ بھی ایک اختیار کیا ہے سائیڈ، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام سے خاموشی اختیار فرمائی تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب انجام نہیں بتایا یہاں پہ تو ہمیں بھی اس کے اوپر کریدنا نہیں چاہیے، تو بعض نے یہ بھی کہا ہے۔ خیر، البتہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طرح اکثر مفسرین نے ان کے بچ جانے ہی کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچ گئے تھے، اصل میں ان کے اوپر یہ عذاب نہیں آیا، جیسے اوپر بھی ہم نے بعض اس کی وجوہات بیان کی کہ بما کانوا یفسقون اور فلما عتوا وغیرہ کے الفاظ یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ، یہ لوگ سرکشی اختیار کرنے والے ہرگز نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ اسی آیت کے حاشیے میں ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ اس برائی سے نفرت رکھنے والے تھے، اور عین ممکن ہے کہ منع کرنے کے بعد تھک کر ان پر عذاب کے منتظر بھی تھے، جیسا کہ پیچھے ہم نے ذکر کیا، تو اس لیے ان کے اوپر جو ہے کوئی عذاب نہیں آیا تھا بلکہ یہ بچ گئے تھے۔ تو اکثر مفسرین اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ ایک پوزیشن لی ہے اس حوالے سے۔ مگر اب ہمیں ایک ہمارے سامنے کلیئرٹی سے بات یہ آ جائے تو اس لیے ہم اس بات کو اور تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ان پر لازم یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری رکھتے، یعنی ان کے اوپر لازم یہی بات تھی، اور قرآن و سنت کے دلائل اسی کے اوپر ہیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی دعوت کا اور واعظ کا، نصیحت کا دامن وہ جاری رکھے، اس کو چھوڑے نہیں، جیسا کہ خود سورۃ العصر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے ارشاد فرمایا نا کہ تمام انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور وہاں پر دیکھیے وتواصوا وصیت ہے، یعنی بڑی تاکید ہے اس کے اندر کہ حق کی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت وصیت کریں۔ تو لہٰذا یعنی بار بار یہ معاملہ، یعنی ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کہہ کے انسان چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اس کے اوپر کوشش جاری رکھے، امید کا دامن نہ چھوڑے، اور یہ دائی کے کہہ لیں فرائض میں سے اور اس کی خصوصیات میں سے ہونا چاہیے۔ اور اسی پر ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہمارے سامنے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی بھی قوم جس میں اللہ کی نافرمانیوں پر عمل ہوتا ہو، پھر وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی نہ بدلیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، تو قریب ہے کہ اللہ ان پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے۔ لہٰذا یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے، معاملہ یہ ہلکا نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ کوشش کرتے چلے جائیں۔
تو اس وجہ سے ان احادیث اور بعض ایسے دلائل کی روشنی میں راجح بات یہی معلوم ہو، یعنی اوپر آپ کے سامنے مختلف جو ہے جو پوزیشنز وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی کہ کس کی پوزیشن کیا ہے، اس معاملے میں مختلف مفسرین کی مختلف پوزیشن ہے، لیکن قرآن و سنت سے اگر دیکھیں تو راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ان پر بعذاب بئیس آیا جو قحط یا بیماری یا خوف وغیرہ کی شکل میں تھا، اور اس میں شکار کرنے والے اور اس پر خاموش رہنے والے دونوں گرفتار ہوئے، یعنی اس عذاب بئیس، یعنی یہ جو چھوٹا عذاب تھا یا اصل عذاب آنے سے پہلے جو ایک عذاب آیا وہ جو جھٹکا ہے، اس کے اندر ان سب کو اصل میں شامل کیا گیا ہوگا، وہ دونوں گرفتار ہوئے، کیونکہ برائی پر خاموش رہنا بھی ایک قسم کا ظلم تھا، مگر جب بندر بنانے کا عذاب آیا ہے، یعنی یہ جو بڑا عذاب ہے، کیونکہ سرکشی کی یہاں پر بات ہوئی ہے، تو یہ جو بڑا عذاب ہے تو یہ صرف ان پر آیا جو اس سرکشی کے مرتکب تھے، اور اب کھلم کھلا بلا جھجک یہ کام کر رہے تھے، تو اس لیے اس کے اندر صرف انہی کو پکڑا گیا کہ جن لوگوں نے اصل میں یہ معاملہ کیا تھا۔ تو پہلے عذاب کے اندر لیکن وہ بھی لوگ شامل ہو گئے کہ جن لوگوں نے حق کی بات کو جو جاری نہیں رکھا، ہاں ایک دفعہ دو دفعہ کہہ دی لیکن اس کے بعد خاموش ہو گئے کہ نہیں، لوگوں کو جو کام جو جیسے کرتے ہیں کرتے رہنے دیں اور خود ہی اللہ رب العزت ان کو پکڑ لے گا۔ تو یہ ایک موقف جو ہے اس کو راجح موقف کے طور پر مفسر نے لکھا ہے، واللہ عالم وعلمہ اتم۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ فاسقوں کو عذاب دینا، جس میں ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ رب العزت نے فاسقوں کو کیسے عذاب دیا جن کا ذکر پہلے آیا، تو اس کے اوپر مزید عذاب کی بات ہے، اور عذاب اور آزمائش کی صورت اصل میں کیا تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ آیت 167 اور 168 167 168 آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ کچھ یوں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ، وَإِذْ اور جب، تَأَذَّنَ یہاں پر اذَّنَ کا لفظ ہے اور اس کے شروع میں تا ہے اور آگے زال کے اوپر تشدید ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اذَّنَ کا مطلب اذان دینا، جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو وہی اصل میں لفظ ہے جس کا مقصد اصل میں اعلان کرنا ہوا کرتا ہے، اور یہاں پر کیونکہ شروع میں تا اور آگے زا کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے اس کے اندر ایک شدت ہے، اس کے اندر ایک اہمیت ہے، تاکید ہے اس لفظ کے اندر، تو لہٰذا یہ لفظ کے اندر تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ تو وَإِذْ تَأَذَّنَ یعنی جب ان کے اوپر یعنی بڑا زبردست طریقے سے اعلان کر دیا گیا، ربک تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ اور رب نے اعلان کیا کیا، لَيَبْعَثَنَّ لا یہ لام تاکید ہے، یعنی دوبارہ ایک دیکھیے شروع میں تَأَذَّنَ کے اندر تاکید ہے اور لام یہاں پر لام تاکید بھی آ گیا کہ یبعثن، اور بعثا بھیجنا کہتے ہیں، اٹھانا بھیجنا، تو ضرور وہ بھیجتا رہے گا، یعنی آپ کا رب تیرے رب نے جب اعلان کیا کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا علیہم ان کے اوپر، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من یسومہم یعنی کن کے اوپر، من جو یسومہم جو چکھاتا رہے گا انہیں، یعنی کس کو بھیجے گا، کون سا عذاب بھیجے گا، وہ اس کے بارے میں من آیا ہے، یعنی وہ عذاب جو یسومہم جو چکھاتا رہے گا انہیں، سوء العذاب برا عذاب، یعنی اللہ رب العزت بھیجتا رہے گا ایسے لوگوں کو، یعنی بطور عذاب ان کے اوپر، کب تک، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک ان پر بھیجتا رہے گا ان لوگوں کو جو چکھاتا رہے گا انہیں برا عذاب۔ تو ایسے عذاب پیدا کرنے والے، ایسے عذاب دینے والے لوگ ان پر مسلط کرتا رہے گا اللہ رب العزت۔ ان ربک ان بے شک ربک تیرا رب، لسریع العقاب یہ لام تاکید کے لیے، یعنی یقیناً سریع، یہ سریع کہتے ہیں بہت جلد تیز، العقاب بدلہ لینے میں، یعنی اللہ سزا دینے میں بہت جلد ہے۔ یہاں پر جلد سزا سے مراد یعنی اس دنیا کے اندر اصل میں عذاب اور عقاب کی بات ہو رہی، اور پیچھے الی یوم القیامہ بھی لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے انہو بے شک وہ، لغفور یقیناً بہت مغفرت کرنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی پکڑ میں بھی جلد پکڑتا ہے لیکن اگر انسان توبہ کرے تو وہ مغفرت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، رحم کرنے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور قَطَّعْنَاهُمْ قطع کرنے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں
یعنی قطع رحمی کرنا، یہ لفظ عام سمجھا جاتا ہے اردو میں، تو قطع کرنا یعنی جدا جدا کرنا، کاٹ دینا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے جدا کر دیا، جدا جدا کر دیا، ہم ان سب کو، فی الارض، زمین میں، اممن یعنی امت کی جمع ہے، یہ اممن گروہوں کی شکل میں، یعنی امتوں کی شکل میں اللہ نے ان کو علیحدہ علیحدہ جدا جدا کر دیا، ان کو تفرقہ تفرقہ کر دیا۔ منہم الصالحون، ان میں ہیں الصالحون، نیکی کرنے والے، یعنی اصلاح کا کام کرنے والے، ومنہم، اور ان میں سے تھے، دونا، علاوہ، ذالک یعنی اس کے علاوہ، یعنی ان میں نیکی کرنے والے نیک لوگ بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور ان میں ان کے علاوہ بھی تھے، یعنی جو نیکی کا کام نہیں کرتے ان سب کو علاوہ میں شمار کر لیا۔ وبلوناہم، اور ہم نے آزمایا انہیں، بالحسنات، خوشحالی کے ساتھ، حسنات اچھائیوں کے ساتھ، خوشحالیوں کے ساتھ، یعنی جب اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش کی ہے، کیسے؟ بالحسنات، اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ، یعنی مراد یہاں پر کیا ہے؟ ان کو خوشحالیاں دے کر بھی اللہ نے آزمایا اور ان کو بدحالیوں سے بھی آزمایا ہے، لعلہم، شاید کہ وہ یرجعون، رجوع کر لیں۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی اس چیز کو یہی وجہ پیچھے بیان کی کہ آزمایا بھی اس لیے جا رہا ہے، اور آزمائش کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان رجوع کر لے اس آزمائش کی جگہ پر، کامیابی سے اگر یعنی وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو کہ شاید کو وہ رجوع کر لے حسنات کی طرف چل کے، بعض اوقات حسنات کا شکر ادا کر کے انسان پلٹ آتا ہے، اس برائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس لیے لعلہم، شاید کہ وہ یرجعون، وہ رجوع کر لیں۔ تو اس کے بعد ہم ان دو آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں مختصر انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ آیت میں جو آیات آئی ہیں ان میں یہود کی آسانی اور سختی کے ساتھ آزمائشوں اور ان کے بعض نیک اور بد اعمال کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو پچھلے کئی ہم نے دروس میں یہ باتیں دیکھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی مختلف باتوں کا ذکر کیا کہ کیسے کیسے یعنی جیسے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا ذکر کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر ان کو سب کو قتل ختم کر دیا گیا، ان کو موت جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا۔ تو لہٰذا اس طرح کی بہت سی، اور سورۃ البقرہ میں ہم ان کے بہت سے قصے پڑھ آئے ہیں کہ ان کی مختلف طرح کی جو ہیں وہ فرمائشیں اور مختلف طرح کے ہیلے بنانا اور برائیوں کے اندر شامل ہونا، یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی۔ تو ان میں بعض نیکی کرنے والے، جیسے ہم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں پڑھا کہ کچھ ان میں لوگ جو تھے وہ نیکی کو تسلیم کرنے والے، خود بھی نیک تھے اور نیک اعمال کرنے والے تھے، اور اکثر ان کی جو ہے بد اعمال کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ ہم نے پیچھے دیکھا۔ تو اب اس آیت میں بتایا کہ قیامت تک ان سب وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے، کیونکہ وہ عتوا، پچھلی آیت میں ہمارے سامنے لفظ آیا کہ کیونکہ وہ سرکشی کرنے والے لوگ تھے، تو اس کی سزا کے طور پر اللہ رب العزت، ایک تو سزا وہ آ گئی کہ جو لوگ اس سبت کو یہ کام کرنے والے تھے، اس ہفتے کے دن وہ کام کرنے والے تھے، ان کو تو فوری طور پر جو ہے سور اور بندر بنا دیا گیا، اور جیسے حدیث میں آیا کہ ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ پوری کی پوری بحیثیت مجموعی اس امت کو، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اب اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگ رکھے ہیں، اور ان میں جو نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اور جو بد ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر ان کے عذاب کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر جو اللہ رب العزت کیا کرے گا، قیامت تک ان کے اوپر کچھ لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا۔ تو ایسے لوگ ان کے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب چکاتے رہیں، اور یہ کب تک ہوگا؟ الی یوم القیامہ، یعنی جب تک یہ دنیا میں لوگ یہ موجود ہیں ان کے اوپر یہ عذاب آتا چلا جائے گا۔ اور عذاب کن کے ذریعے سے آئے گا؟ اللہ رب العزت بار بار اب ان کو بندر نہیں بنائے گا، عذاب ان کو دینے کے لیے اللہ نے اس دنیا ہی کے اندر لوگ رکھے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر اصل میں ایسے مسلط ہوتے رہیں گے کہ جو ان کو طرح طرح کے عذابات سے جو ہے، اور عذاب بھی کیسے؟ سوء العذاب، برے عذابوں سے چکھاتے رہیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی جو پوری تاریخ ہے تو ہمارے سامنے ہے، 2000 سال کی آپ تاریخ اٹھا لیں تو یہ حقیقت آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگی کہ واقعی اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے بالکل درست ہے کہ وہ ہر زمانے میں جہاں بھی رہے ہیں وہ دوسروں کے محکوم اور غلام بن کر ہی رہے، اور ان پر ایسے حکمران مسلط ہوتے رہے کہ جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائے رکھا ہے۔ اور اگر کسی جگہ عارضی طور پر انہیں امن و امان نصیب ہوا بھی ہے اور ان کی برائے نام اگر حکومت قائم ہوئی بھی ہے جیسے آج کل بھی ہے، تو وہ اپنے بل بوتے پر نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے
کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب یہ دیکھیں آج کل تو یہ آپ کے سامنے شکل ہی بالکل مختلف ہے، تو اب تو وہ کسی کے نیچے کیا بلکہ امریکہ ان کے نیچے حکومت کر رہا ہے اور ان کا تسلط ہر دنیا کے ہر جگہ پر ہے، وہ کتنی لابنگ ہے ان کی۔ تو یہ اس کو بھی غور کر لیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ برائے نام ہے، اور جہاں پر بھی ہے وہ اپنے بل بوتے پہ نہیں ہے بلکہ سراسر دوسروں کے سہارے پر ہے، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں یوں کیا ہے کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ یعنی جہاں پر بھی اگر انہیں تھوڑی بہت ملی ہے نا قوت تقویت ملی ہے تو وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے اگر تھوڑی چھوٹ دے دی ہے ان کو تو اس وجہ سے، یا پھر دوسری وجہ کیا کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو وہاں پر ایسے بھیج دیا کہ ان لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں کی پناہ میں وہ لوگ آ گئے۔ جیسے آج کل کیا ہے امریکہ کی پناہ میں ہیں یہ یورپ اور یوکے کے جو ملک ہیں جو ان کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں، یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے یہ تاریخ اس کو لکھ رہی ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھیں نا اگر امریکہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دے اور بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کی پشت پناہی چھوڑ دے تو یہ کسی جوگے نہیں رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے لوگوں کی پناہ، جس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیسے فرمایا؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو ان پر ذلت لازم کی گئی ہے۔ اب غور کریں کہ بالکل واضح ہیں آیات جسے ہمارے مسلمانوں کے اوپر بھی مسلمانوں کو بھی امید کرنی چاہیے کہ حالات کتنے ہی آج سخت ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کے تابع ضرور ان کے اندر اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کچھ چاہتا ہے جس کا ہمیں اصل میں علم نہیں ہے، تو ان پر لیکن ذلت لازم اللہ نے کر دی جہاں بھی وہ پائے جائیں گے مگر ساتھ اللہ کی پناہ کے اور لوگوں کی پناہ کے، جس کی بات یہاں پر آئی وحبل من اللہ وحبل من الناس بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت لازم کی ہے، لیکن کہاں مگر یعنی اللہ اس کے اندر ہے، ایک استثناء اس کے اندر ایک ایکسیپشن ضرور رکھی ہے کہ جب کبھی آپ ان کو کبھی تھوڑے بہتر حالات میں دیکھیں گے تو کب؟ جب لوگوں کی پناہ میں ہوں گے یا جب اللہ کی پناہ میں کسی وجہ سے آ جائیں گے، اور وہ اللہ کے غضب کے ادروائز کیا ہے مستحق ہوئے اور ان پر پستی لازم کی گئی، یہ اس واسطے ہے کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیں اس آیت میں بھی یعتدون کا لفظ ہے اور پچھلی آیت میں عتو کا ہم نے لفظ پڑھا، تو یہ ان کی سرکشی ان کی حد سے نکلنا یہ ایک ان کا خاصہ رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسکنہ اور ذلت جو ہے وہ لازم کر دی۔ تو اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں، آیت نمبر 168 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ دوسری عذاب یعنی ایک عذاب تو اوپر ذکر ہو گیا، یعنی ایک تو سری عذاب یہ تھا کہ ان کو اللہ رب العزت نے فوری طور پر سور اور بندر بنا دیا اس خصوصاً اس معاملے میں، اور اس کے بعد یہ جو سارے یہودی ہیں ان کے لیے عمومی عذاب کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب یہ ہے، اور خصوصاً یہ برے لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ ان کو قیامت تک جو ہے وہ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں کہ جو ان کو عذاب کا شکار رکھیں۔ اور اس کے بعد اب اگلی بات کیا ہے؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور اچھا یہاں پہ اس آیت پہ آنے سے پہلے ایک اور چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لسری العقاب کے فوراً بعد اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی مغضوب کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی برائیوں کے اندر لتھا پتھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ شخص جو ہے وہ چاہے سرکش کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو ہے وہ رب لغفور، وہ یقیناً مغفرت کرنے والا ہے، رحیم اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ رب کی رحمت کے دروازے، رب کی مغفرت کے دروازے پھر بھی کھلے ہیں، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں جناب ہم تو اس لیے برے ہیں کیونکہ جناب ہمیں اللہ رب العزت نے کچھ ایسا بنایا، نہیں، اللہ رب العزت مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھتا ہے، لہٰذا تم توبہ کرو تو صحیح، اللہ کے سامنے آؤ تو صحیح۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت کے آخر میں یہ بڑی ہی بہترین بات فرمائی۔ آگے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اب دوسرا ان کے اوپر جو ہے نا یہ عذاب ہی اس کو سمجھ لیں اور آزمائش کی شکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو گروہوں کی شکل میں تقسیم کر دیا۔ یہ آزمائش کے لیے بھی ہے، جیسے آگے بھی لفظ آ رہے ہیں کہ ان میں منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی کہ ان کی کوئی اجتماعی قوت وجود میں نہ آ سکے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی ہزار سالوں کے اندر یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کیونکہ کہیں پر بھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔
اس لیے یہودی تمام دنیا میں ٹکڑوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جہاں رہتے ہیں اپنی سود خوری اور اس ملک کے خلاف سرگرمیوں اور جاسوسی کی وجہ سے نفرت کی نگاہوں کا نشانہ بنے رہتے۔ آج بھی اگر غور کریں، سچ بات ہے، یہ بڑی زبردست اس آیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہمارے سامنے ویژولائزیشن آج ہو رہی ہے کہ حالانکہ وہ کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں، کیسی ان کی لابنگ ہے زبردست قسم کی، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ لوگ ان سے کیا نفرت نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا سڑکوں کے اوپر آئی ہے، سب دنیا ان سے نفرت کرتی ہے۔ ہاں یعنی اللہ ماشاءاللہ یہ جو اوپر سیاستدان بیٹھے ہیں نا، حکومتوں کو چلانے والے، یعنی یہ لوگ اس لابنگ کا شکار ہو کے ضرور ان کے ساتھ ہیں، اور عوام الناس میں بھی ایک اکثریت ان کے ساتھ یقیناً موجود ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو وہ اصل میں سب آج انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ گھناؤنا چہرہ پھر دکھا دیا ہے۔ وہ خود امریکہ والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو تمہارے بھی دوست نہیں، تو لہٰذا انہی کے خلاف جاسوسیاں کرتے ہیں، انہی کے ملکوں میں انہی کے لیڈرز کو جو ہے برا بھلا بھی کہتے ہیں اور ان کی بے عزتی ان کے منہوں کے اوپر کرتے ہیں، تو لہٰذا یعنی ان کی سرگرمیاں یہ جاری رہتی ہیں۔ پھر ان کی برتری کی خواہش بھی ہے، یہ جس کو آپ جانتے ہیں کہ جناب ہم کوئی ڈفرینٹ مخلوق ہیں، دنیا کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور دنیا کی دولت اور حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش کے لیے ان کی سازشیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی پروٹوکولز کی صورت میں دنیا کے سامنے یہ آ چکی ہیں۔ اور اب اگرچہ جرمنی سے غداری کے انعام میں برطانیہ اور امریکہ کے بلبوتے پر وہ عربوں کے قلب میں اسرائیل کے خنجر کی صورت میں پیوست ہو چکے ہیں، مگر ان کی اصل قوت امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ہی ہیں۔ یعنی غور کریں تو پیچھے وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بات کی اور سچ کہی ہے، کہ وہ بات پیچھے کیا ہے؟ پیچھے وہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت جہاں پر ان کو کوئی گنجائش دے دے، یا پھر لوگ جو ہیں حبل من الناس جو ہے، اگر کوئی لوگ ان کو اپنے کہلے سرپرستی میں رکھ لیں، تو ابھی بھی یہ دیکھیے برطانیہ امریکہ وغیرہ کی سرپرستی میں وہ اگر پیسہ دینا چھوڑ دیں، اپنا اسلحہ وہاں پر بھیجنا چھوڑ دیں، یہ سارا معاملہ ان کو اکیلا کر دیں، تو کتنے ہیں؟ گنتی کے چند لوگ ہیں۔ تو ان کی اصل قوت کیا ہے؟ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ہے، اور یہاں جمع ہو کر بھی وہ ظلم و ستم سے باز آنے کی بجائے اہل فلسطین پر ناقابل بیان ظالم جو ہے ڈھا رہے ہیں۔ یہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ دُونَ دو چیزیں بتا، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ رب العزت کا قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زبانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دل پر نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی بیان فرماتے تھے اس قرآن مجید کو صحابہ کرام کے سامنے۔ تمہارے سامنے دیکھیے کتنی زبردست بات آ رہی، اللہ کے نبی پھر بھی یہاں پر دیکھیے، اور اللہ رب العزت پھر بھی یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ منہم الصالحون، ان میں نیک لوگ بھی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان کا اگر کوئی دشمن ہو تو انسان اس کی خوبی کو بیان ہی نہ کرے، یعنی یہ بات جو ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ان کی خوبی کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اندر کچھ نیک لوگ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک۔ ہاں ان کے اندر جو ہے ان کے علاوہ لوگ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ لوگوں میں کون ہے؟ سب سے نمبر 1 تو یہی جو پیچھے گزرے کہ جن لوگوں کے اوپر جن کو سور بندر بنا دی گیا، ہفتے کے والے لوگ جن کو شکار سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے علاوہ اور بے شمار شریر بدکار لوگ، اور جیسے آج آپ کے سامنے یہ اسرائیل کے اندر جو جینوسائیڈ کرنے والے زائنسٹ قسم کی لابی اور زائنسٹ لوگ ہیں، اور اسی طرح جو سود کا کاروبار کرنے والے یہ جو لوگ ہیں، اس طرح رشوت اور دوسرے طریقوں سے حرام کھانے والے، اور انبیاء تک کو قتل کر ڈالنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، تو یہ سب جو ہیں منہم دون ذالک کے اندر شامل ہیں، کہ نیک لوگوں کے علاوہ بڑی تعداد ان کے اندر ایسے ہی لوگوں کی آپ کو ملے گی کہ جو ایسے معاملات میں ملوث ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دے گا۔ یعنی ان میں یعنی یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت اس صورت میں ان کے اوپر عذاب مسلط کرتا رہے گا کہ ان کو مسخ کر دے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، یعنی ایک تو یہ ہو گیا ان کے اوپر کہ ان کے اندر دو گروہ، ان کے اندر اللہ نے گروہ بنا دیے، امامن گروہ بنا دیے، اور دوسری بات یہ وَبَلَوْنَاهُمْ، اللہ نے ان کو آزمائش بھی کی، آزمایا انہیں کیسے؟ بالحسنات والسیئات، کبھی راحت اور آرام دیا، کبھی تکلیف میں مبتلا کیا، تو اسی طرح کبھی خوشحالی عطا فرمائی، کبھی فقر و فاقہ سے دوچار کر دیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور سب کے پیچھے کیا ہے؟ تاکہ وہ باز آئیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، رجوع کر لیں، واپس پلٹ آئیں، اس راستے کو چھوڑ دیں۔ آج بھی دیکھیں پوری دنیا لگی ہوئی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ وہ واپس آ جائیں، پلٹ جائیں، اس معاملے کو روک دیں یہیں پر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے معاملات ہیں۔ خیر اللہ رب العزت کا قرآن
پھر بھی ان کے لیے ایک گنجائش رکھتا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس آ جائیں۔ اللہ ان کو آزماتا رہتا ہے، کبھی اچھائیاں دے کر، کبھی برائیاں دے کر۔ اور ہم نے بھی آج دیکھا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی یہودی ہیں جو آپ کو فلسطین کی سائڈ پر نظر آئیں گے، اور کتنے ہی یہودی ہیں جو زائنزم کی سائڈ پہ ہیں، جو ایک اسرائیلی جو یعنی مسلط کی ہوئی ایک ریاست ہے اس کے اوپر ہے، جو آج جینوسائیڈ کے اندر ملوث ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فلسطین کے جو مظلوم لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، ان کو جلد اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آگے ہمارا یہ کوئز ٹائم ہے، اور کوئز میں 5 آج انشاءاللہ سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، بنی اسرائیل میں کتنی طرح کے لوگوں کا یہاں پر شروع میں بیان ہوا کہ کتنی اس میں قسمیں بیان کی گئیں، جن میں مختلف ان کے لوگ بتائے گئے کہ کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے اور کچھ ایسے۔ اور اس کے بعد لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تو اس جملے کا کیا مفہوم ہے، یعنی کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تو اس جملے کا مفہوم ایک بیان کیا گیا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو آگے تیسرا سوال ہے، سوال ہمارا ہے قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہاں ناصحین نے، جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے نصیحت جاری رکھنے کی کیا وجوہات بیان کی تھی، وہ کتنی وجوہات تھیں اور کیا وجوہات انہوں نے بیان کی تھی۔ اور اسی طرح چوتھا سوال وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ، یہاں کس طرح کے عذاب بھیجے جانے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اور آخری سوال وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، تو اس آیت میں کن 2 آزمائشوں کا آخری آیت میں تذکرہ کیا گیا، تو یہ سوال آپ کے سامنے ہے۔